السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ 83 آیت سے آج کا ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آیت نمبر 40-41 سے لے کر آخری پارے تک تقریباً 100 آیات سے زیادہ آیات میں بنی اسرائیل کی دین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بیان چل رہا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے، اقرار کیے، عہد کیے کہ ہم دین کو مانیں گے، دین پر چلیں گے، اور پھر وہ اس سب وعدوں سے پھر جاتے، اور ان میں آخری وعدہ جو ان سے تھا کہ جب آخری پیغمبر آئیں تو تمہیں ان کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی نصرانی موجود تھے ان کو یہ ساری باتیں ان کے آباء و اجداد کی
یاد دلائی جا رہی ہیں، اور کہیں کہیں خود ان سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں جو اس وقت یہودی موجود تھے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں پہلی آیت میں ایک اصولی بات بیان ہوئی ہے، بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا، اور یہ وعدہ تقریباً تمام بنی نوع انسان سے ہی اللہ نے لیا، اور ہر پیغمبر کی دعوت اسی سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ تو یہ کامن چیز ہے ساری امتوں میں، سب انبیاء میں، اور انہی میں یہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، چنانچہ اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ میثاق جو ہوتا ہے وہ بڑا مؤکد، جس میں تاکید ہو، جس میں قسم کے ساتھ بھی تقریباً وعدہ لیا جاتا ہے، اسے میثاق کہتے ہیں۔ اگر عام وعدہ ہو تو اسے عہد کہا جاتا ہے۔ تو کچھ جگہوں پہ عہد کا لفظ آیا ہے اور کچھ جگہوں پہ میثاق کا لفظ آیا ہے، اور میثاق جو ہے یہ عہد سے زیادہ تاکید والا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ لا تعبدون، نہیں عبادت کرنی، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ تو گویا یہ جو وعدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، یہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے لیا، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی بات کہی جو یہاں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ نہ عبادت کرنا، ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ عبادت سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو دین میں کرنے کو کہی جاتی ہیں، وہ بھی عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا مشکل اور مصیبت میں، غائبانہ حاجات میں، دکھ درد میں، خوشی غمی میں، امید رکھنا، خوف کرنا، ڈرنا، یہ سب عبادت میں آتی ہیں۔ عبادت صرف رکوع سجدے کا ہی نام نہیں ہے، عبادت ایک جامع لفظ ہے۔ تو جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا کہ ایسے کہو کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، اور قولی فعلی عبادت بھی۔ بدن سے مراد طواف وغیرہ ہوتا ہے، نماز وغیرہ ہوتی ہے، مالی عبادت زکوٰۃ وغیرہ، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوا، یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ مالی عبادت کہلاتی ہیں۔ اور قولی زبانی عبادت ہوتی ہے پکارنا، مصیبت کے وقت پکارنا، خوشی کے وقت پکارنا، غائبانہ جیسے آدمی کہتا ہے یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم پر ترس فرما، یہ اگر کسی دوسرے کے لیے کہے گا تو یہ اس دوسرے کی عبادت بن جائے گی۔ تو فرمایا ہم نے، یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ نہیں عبادت کرنی مگر اللہ کی، صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، ان کی یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے ان کو ساتھ رہنا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔
اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا. والدین کی خدمت اور احسان ان پر یہ بہت بڑا کار ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. والدین کا نافرمان وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ شخص بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا. اور پھر ان کے بعد وَذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت والے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، والدین کی طرف سے جتنے رحم ہیں، جیسے باپ کی طرف سے جو باپ کے بھائی ہیں، جو باپ کی بہنیں ہیں، جو باپ کے آگے رشتہ دار ہیں، ان سب کو یہ ذی القربہ جو ہے یہ شامل ہے. اسی طرح ماں کی طرف سے تو یہ جو قرابت دار ہیں ان کو ذی رحم والے لوگ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایک رحم پر اکٹھے ہوتے ہوں. پھر آگے ان کی شاخیں نکلتی ہیں. تو جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربہ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، ان کا حق نہیں چھیننا. اسی طرح جو حسن سلوک میں آتا ہے وہ کرنا ہے. والیتامی، یہ یتیم کی جمع ہے. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد یتیم تو نہیں اس کو کہا جا سکتا کیونکہ اب وہ اپنا حالات سنوار سکتا ہے، لیکن بلوغت سے پہلے جو ہے اس کی وہ جو یتیم ہے اس پر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اس کا بھی بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا. تو اس لیے یتیم کا بھی خیال کرنا یہ ہر دین میں اس کی تاکید رہی ہے، ہر شریعت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوا ہے. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یہ سب کے ساتھ لفظ احساناً کو رکھا، لیکن یہاں والدین کے ساتھ اس کو اس لیے ذکر کیا کہ والدین کا حق چونکہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں والدین کے ساتھ ہی اس لفظ کو ذکر کر دیا، اگرچہ یہ تینوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، اور مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یعنی ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ دینا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تو ہو گئے جن کو نامینیشن کیا گیا ہے، جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اب عام لوگ جو ہیں ان کے علاوہ جو ہیں ان سے بھی اچھی بات، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، حسنا، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے. اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی کون بھی ہے، اس سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اچھے طریقے سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کافر و مشرک ہے تو آپ کی بات سنے گا، اور اگر آپ پہلے ہی اس سے سختی سے بات کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا.
تو اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے، باقی لوگوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اور کہو لوگوں سے حسناً، اچھی بات، نرم بات، نرم لہجے میں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، اس کا بھی اقرار لیا۔ یہ سب وعدے میں شامل تھیں یہ چیزیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بنی اسرائیل پر نماز فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی، تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، پوری زندگی نماز کو پڑھنا ہے، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں، آداب کے ساتھ، نماز کی اہمیت کے ساتھ، نماز کے وقت کے لحاظ کے ساتھ، ساری چیزوں کو جب آدمی نماز میں جمع کرے تب جا کر اقامت صلاح ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، ایک پڑھے 4 چھوڑ دے، 2 پڑھے 3 چھوڑ دے، تو یہ اقامت صلاح میں نہیں آتا ایسا آدمی۔ اقامت صلاح میں وہ شخص آتا، قائم کرنے والا سمجھا جاتا ہے، جو نماز کو اس کے اوقات پر، اس کے آداب کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ جو نماز کو ادا کرتا ہے، تو اسے اقامت صلاح کہا جاتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے کہا اور نماز پڑھنا، بلکہ جہاں بھی فرمایا نماز کو قائم رکھنا۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک دو نماز کی بات نہیں ہے، بلکہ مکمل نظام جو ہے نماز کا قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم رکھنا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ اس شخص پہ ہوتی ہے جس کے پاس مال نصاب کو پہنچے، یعنی اس کی ضرورت سے جب مال بڑھ جاتا ہے، جو جمع ہو جاتا ہے، اور اس پہ سال گزرتا ہے، جو باقی بچا ہوا مال ہے، جو استعمال میں بھی نہیں، جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں، ویسے پڑا ہوا ہے مال، پیسے کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے، تو اس کا اپنی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ غلہ ہے تو اس کا اناج عشر کی شکل میں ہے۔ تو یہ جو ہے فرمایا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ کو قرآن کریم میں اکٹھا ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کو مرتد قرار دے کر ان سے جہاد کیا، ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ ثم تولیتم، یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، فرمایا جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ نہیں عبادت کرنی مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور باقی لوگوں سے بھی اچھی بات کہنی ہے، اچھے طریقے سے بات کہنی ہے، خوش اخلاقی جسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں، خوش اخلاق رہنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ وعدے لیے تھے، پورا وعدہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے تورات میں، انجیل میں، اور یہ وعدہ پختہ وعدہ لیا، یعنی ان سے یہ بات منوائی کہ تم یہ کام کرو گے، تو انہوں نے مانا ہاں ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے۔ وعدہ کیا، تھوڑا عرصہ قائم رہے، پھر تم اس سے پھر گئے، توڑ دیا وعدہ اپنا۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں بہت تھوڑے جو اپنے وعدے پر قائم رہے۔ الا مگر، قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے تھوڑے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ وانتم معرضون، اور فرمایا تم ہو ہی پھرنے والے، وعدہ کر کے توڑنے والے ہو۔ معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیر لینے والے۔ فرمایا تمہاری عادت ہی جو ہے وعدے کو توڑ دینا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض ہوتا ہے
کسی چیز کو صرف نظر کر دینا، پرواہ ہی نہ کرنا۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ تو یہ تو تھا ان کے آباء و اجداد کے سے لے کر ان اگلی نسلوں تک یہ ایک وعدہ تھا، یہ ایک حکم تھا تورات میں، انجیل میں۔ آگے جو آیت ہے اس میں جو مدینہ میں اس وقت یہودی تھے ان کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون نہیں بہانا، دماءکم تم خون کو، یعنی قتل و غارت نہیں کرنی، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ سفک الدم کا معنی ہوتا ہے کسی کو قتل جو کر کے کیا جاتا ہے، جو وہ خون بہتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وعدہ ان سے لیا گیا کہ قتل و غارت نہیں کرنی، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، خون ریزی نہیں کرنی۔ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالنا اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، اور تم اپنے آپ کو، لفظی معنی ہے انفسکم کا اپنے آپ کو، گھروں سے نہیں نکالنا، من دیارکم اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، تسلیم کیا، مان لیا کہ ہم ایسا کریں گے، نہ تو خون ریزی کریں گے اور نہ ہی قتل و غارت کریں گے اور نہ ہی اپنے آپ کو گھروں سے نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس وعدے پر پورے گواہ تھے، حاضر تھے، یعنی جب تم نے وعدہ کیا تو تم نے اس وقت موجود تھے۔ تو یہاں جو گھروں سے نکالنا ہے، مدینے میں جو تھے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور 2 قبیلے تھے باقی مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اوس اور خزرج۔ مشرکین جو تھے پہلے وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو یہ جو قبیلے تھے یہودی 3 قبیلے، یہ ایک جو ہے ایک قبیلے سے مل جاتے، دوستی کر لیتے، اور ایک قبیلے سے دوستی کر لیتا۔ چونکہ ان دونوں قبیلوں میں جو اوس اور خزرج تھے لڑائی ہوتی رہتی تھی، اکثر قتل و غارت ہوتی تھی، تو یہ جو یہودی تھے جب لڑائی ہوتی تو انہیں تو چاہیے تھا اپنی تورات کے وعدے کے مطابق یہ لڑائی میں شریک نہ ہوتے، لیکن یہ دونوں جو ہیں جن کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہوتی ان کے ساتھ مل جاتے، مدد کرتے، ان کے ساتھ مل کر لڑتے، اور لڑتے لڑتے مقابلے پر اگر ان کا اپنا کوئی یہودی بھی آ جاتا دوسرے قبیلے کا تو اسے بھی قتل کر دیتے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ اب ظاہر جب لڑائی ہوتی تو کئی لوگ بے گھر ہو جاتے، کئی قتل ہو جاتے، اور دونوں جو قبیلے وہ تھے اوس اور خزرج والے، جو غالب آتا وہ ان کا گھر بھی لوٹ لیتے، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے، اور جب گھروں سے نکالتے تو ان میں وہ یہودی بھی آ جاتے جو ان کے مد مقابل آئے ہوتے تھے، تو گویا یہ یہودی خود ان کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے۔ تو اس لیے یہاں دوسروں کو نکالنا اصل مراد ہے، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں نکالنا۔ گویا جب تم اپنے ہم مذہب کو اس کے گھر سے نکال رہے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو نکال رہے ہو۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔
اور تم اپنے لوگوں کو گھروں سے ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، ثم اقررتم پھر تم نے پورا اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ تھے کہ یہ وعدہ ہم نے کیا ہے، تمہیں یہ معلوم تھا، گواہ تھے تم اس پر۔ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم قتل کرتے اپنوں کو، تقتلون تم قتل کرتے، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے، فریقا منکم ایک جماعت کو تم میں سے، فریقاً ایک گروہ ایک جماعت، منکم تم میں سے، اور تم نکالتے ایک جماعت کو اپنے میں سے، ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ کیسے نکالتے؟ تظاہرون علیہم تم ان پر غلبہ پا لیتے، چڑھائی کر دیتے، تظاہرون کا معنی ہے چڑھائی کرنا، غلبہ پانا، تم ان پر چڑھائی کرتے، تظاہرون علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ۔ تو یہاں وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جس بات کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو نہ تو قتل کرنا ہے نہ ان کو گھروں سے نکالنا ہے، لیکن یہ یہودی جو تھے یہ ایک قبیلہ ایک مشرکین سے سلو کر لیتے، ان کے دوست بن جاتے، حلیف جسے کہتے ہیں حلیف بن جاتے، دو قبیلے دوسرے کے ساتھ لگ جاتے، اور جب لڑائی ہوتی تو دونوں فریق، دونوں اپنے اپنے حلیف اور دوست اپنے اپنے دوست قبیلے کی مدد کرتے، لڑائی میں شریک ہو جاتے، اور لڑتے لڑتے اگر اپنے سامنے ان کا یہودی بھی آ جاتا اس کو بھی قتل کر دیتے، اور جب غلبہ پا لیتے تو ان کو بھی ان کے گھروں سے نکال دیتے، گویا جو وعدہ کیا ہوا تھا اسے توڑ ڈالتے۔ تو یہاں وہی فرمایا جا رہا ہے، ثم انتم ہؤلاء فرمایا پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم قتل کرتے اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور تم نکالتے ایک جماعت کو اپنوں میں سے، منکم تم میں سے جو ہوتے یہودی ہوتے، اور تم نکال دیتے ایک جماعت کو اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم ان پر غلبہ پاتے گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی تمہارا یہ جو فعل تھا یہ گناہ بھی تھا اور زیادتی بھی تھی، عدوان بھی تھا۔ گناہ اس لیے کہ تم نے اقرار کیا ہوا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور زیادتی اس لیے کہ تم اپنے ہی ہم مذہب کو قتل کر دیتے۔ تو گویا یہ تمہارا فعل جو تھا، یہ غلبہ جو تھا، یہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ تھا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اب جن لوگوں کو گھروں سے نکال دیا، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کے قیدی بن جاتے، مخالف جو گروپ تھا جن کے ساتھ لڑائی انہوں نے کی تھی، جب وہ غالب آتے تو انہیں قیدی بنا لیتے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور جب وہ آتے، اگر وہ آتے تمہارے پاس، یأتوکم تمہارے پاس آتے، اسارا قیدی بن کر، اگر وہ قیدی بن کر، یعنی وہ قبیلہ جو دوسرا تھا مشرک، وہ جب یہودیوں کو جو ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہوتے، جب وہ انہیں قیدی بنا لیتے، تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔
کیونکہ تورات میں قیدیوں کو ان کو چھڑانے کا بھی حکم تھا، جس طرح قتل نہ کرنے کا حکم تھا، جس طرح اپنوں کو گھروں سے نہ نکالنے کا حکم تھا، اسی طرح یہ بھی حکم تھا کہ اگر تمہارے مذہب کا، تمہارے دین کا کوئی آدمی قیدی بن جائے، کہیں کوئی اس کو قید کر لے، تو تم نے اس کو چھڑانا ہے۔ تو فرمایا تم ان کو چھڑا لیتے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ فدیہ دے کر یعنی ایک حکم کو مان لیتے، دو کو نظر انداز کر دیتے۔ قتل و غارت بھی منع تھی، وہ کر دیتے، گھروں سے نکالنا بھی منع تھا، وہ بھی کر گزرتے، فدیہ دے کر چھڑانا بھی تھا، وہ ایک حکم کو مان لیتے۔ تو فرمایا جب اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم انہیں چھڑا لیتے فدیہ دے کر۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر، اخراجہم، ان کو نکالنا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ یعنی ان کو نکالنا تم پر حرام تھا۔ تو اگر فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو تو ان کو قتل ہی نہ کرتے، ان کو گھروں سے نکالتے ہی نہ، اس بات پر بھی تو عمل کرتے نا۔ تو فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کو نکالنا تم پر حرام تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کا۔ یعنی قتل کرنا، گھروں سے نکالنا، یہ تو تم کر گزرتے، گویا یہ کفر ہو گیا، اور ان کو چھڑانا یہ ایمان ہو گیا، ایک بات کو مان لیا۔ تو ایک کو مانا، دو کو جو ہے وہ کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ تو فرمایا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ ماننا تو ساری کتاب کو ہے، سارے حکموں کو ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، پس کیا جزا ہے، بدلہ ہے، من، اس کا، یفعل، جو کرے، منکم، تم میں سے، ذالک، منکم، یہ تم میں سے، پس کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ کرے، یعنی کچھ کتاب کو مانے کچھ کا انکار کرے، قتل میں بھی شریک ہو، گھر سے بھی نکال دے اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لے۔ تو فرمایا پس کیا جزا ہے اس کی، یعنی اس کی یہی جزا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کی یہی جزا ہے جو یہ کام کرے تم میں سے، الا خزی، لفظی معنی ہے مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اس شخص کی دنیا میں جو اس کی سزا ہے وہ رسوائی ہی ہے۔ بات کو موقت کرنے کے لیے یہاں الا کا جہاں لفظ لایا جاتا ہے تو پہلے نفی ہوتی ہے پھر اس بات ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی تاکید اور زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی یہی سزا ہے۔ پس کیا جزا ہے اس کی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں پس نہیں ہے سزا اس کی جو من یفعل، جو کرے، ذالک، وہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ اور ظاہری بات ہے یہ یہودی بہت رسوا ہوئے، کہیں ان کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، نہ یہ کہیں ٹکنے دیتے تھے ان کو لوگ،
یہی رسوائی ہے۔ خزیٌ، ایسی رسوائی جس میں آدمی ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو فرمایا اس کی نہیں جزا اس کی جو یہ کام تم میں سے کرے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ یعنی دنیا میں رسوائی حاصل ہوئی، اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف جو ہے وہ لٹائے جائیں گے، یعنی سخت عذاب دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، اب اصل وجہ بتلائی جا رہی ہے کہ یہودی ایسا کیوں کرتے تھے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالتے، اور جو کتاب میں ہے کچھ کو مانتے، کچھ کا انکار کرتے، کچھ حکم مان لیتے، کچھ کو جو ہے جو آسان لگتا مان لیتے، جو مشکل لگتا چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا اس کی بڑی وجہ اصل میں کیا ہے؟ وجہ یہ تھی، فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ یعنی یہ لوگ آخرت کے بدلے دنیا میں انہوں نے دنیا خرید لی ہے، ان کا مقصد صرف دنیا میں ہے نفع نقصان، اور دنیا تک ان کی سوچ محدود ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر آخرت پر یقین ہو تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، یعنی جہنم میں جب ان کو پھینک دیا جائے گا تو ان سے عذاب کو ایک لمحے کے لیے بھی تخفیف نہیں ہوگی، نرمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی اس عذاب میں، بلکہ وہ مسلسل وہ عذاب چلتا رہے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی اور طریقے سے مدد کی جائے گی، یعنی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، بچانے والا نہیں ہوگا، مدد کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ان آیات کو آپ نے سنا اور یہودیوں کی روش کو بھی آپ نے دیکھا۔ اگر تھوڑا ہم غور کریں تو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ عادت، یہ روش، یہ طریقہ رائج ہے کہ قرآن کے کچھ حکموں کو مسلمان آج کا مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے، کچھ پر عمل کرتا ہے، کچھ کو، تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ ایک اقرار کرتا ہے، وہی اقرار ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، پیغمبر کی اتباع کریں گے، اور دین پورے کو اپنائیں گے، یہ ایک اقرار ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی یہ روش پائی جا رہی ہے، قتل و غارت بھی ہے، اور اسی طرح خون ریزی بھی ہے، اور اسی طرح ظلم اور زیادتی بھی ہے، اور اسی طرح ہر ایک کے ساتھ والدین کی نافرمانی بھی موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بھی پائی جاتی ہے، مسکینوں یتیموں کا بھی خیال کئی لوگ نہیں رکھتے۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں آج کی مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو ہم مسلمانوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے،
اور جس شخص کا مطمع نظر یعنی جس کی سوچ فکر دنیا تک محدود ہو جائے، ظاہری بات ہے وہ ایسے ہی کرے گا، کیونکہ جو دین پر چلنا ہے اس کا تو ثواب آخرت میں ملنا ہے، اس کا تو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، تو جس کے لیے جس کی سوچ ہی دنیا تک محدود ہو گئی ہے وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے اور اس روش سے ہمیں اللہ نکالے، اور اللہ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف لوٹائے تاکہ دین کا غلبہ ہو، اور اجتماعی توبہ کی مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ترجمہ پھر سن لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ اقرار لیا کہ نہیں عبادت کرنا مگر اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، نہیں عبادت کرنی مگر اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی قربہ قریب سے ہے یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہاں وہ مراد ہیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں سے، یعنی محتاج لوگوں سے، ان سب سے حسن سلوک کرنا ہے، ان سب کی ساتھ نیکی کرنی ہے، اور باقی لوگوں سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، انداز بھی اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، حسناً، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم وعدہ کرنے کے بعد پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے اس وعدے پر قائم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھرنا یہ تمہاری عادت ہے، تم پھرنے ہی والے ہو، یعنی اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم وعدے کو توڑنے ہی والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہیں بہانا تم نے خون، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہانا، یعنی آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے لوگوں کو، اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، من دیارکم، تم نے اپنوں کو ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تسلیم کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر خود بھی گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہی ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، جو قتل کرتے اپنے ہی لوگوں کو، اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکال دیتے ایک جماعت کو اپنوں میں سے، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم ان پر غلبہ پاتے، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے، پہلے قتل کرتے، گھروں سے نکالتے، پھر اگر وہ قیدی بنتے تو پھر چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تم پر حرام تھا، اخراجہم، ان کو نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، ببعض الکتاب، کیا تم مانتے ہو کچھ کتاب کو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، یعنی ایک حصے کو، ایک حکم کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے سزا
جو کرے تم میں سے یہ کام، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے، نہیں ہے ان کی سزا بدلہ، الا خزی، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور وہ لٹائے جائیں گے قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بغافل بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو ساری خبر ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ یہ ہے بڑی بات، یہ ہے اصل قصور، اس وجہ سے ساری غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب دنیا ہی مطمع نظر بن جائے، دنیا ہی بندے کی جو ہے وہ ٹارگٹ بن جائے کہ بس دنیا ہی اکٹھی کرنی ہے، دنیا ہی، تو یہ ہوتا ہی ہے گویا اسے آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی، اور جو دین پر نہیں چلتا اس پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ گویا اس نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوگا جس سے ان کی کوئی مدد کر سکے، نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا، کوئی مدد کا راستہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو دین پر پوری طرح مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے دین کے حکم ماننے اور سارے دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ساتھ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو سنا ہے اس پہ اللہ ہمیں جو حکم ہیں اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔